آپ کو یاد ہوگا میں نے چند جمعے پہلے ایک جملہ یہ عرض کیا تھا کہ بھائی کسی کے پاس اگر تعزیت کے لیے جائیں تو افسوس کرتے ہوئے یہ نہ کہا کریں کہ اللہ کی مرضی. یاد ہے نا؟ اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ صرف غم اللہ کی مرضی سے نہیں آتا، خوشی بھی اللہ کی مرضی سے ہی آتی ہے. ہم نے غم کے ساتھ خاص کر دیا، جہاں غم ہوگا وہاں اللہ کی مرضی، جہاں خوشی ہوگی وہاں پہ مولانا صاحب کی مرضی، وہاں پہ تعویذ کی مرضی، وہاں پہ دعاؤں کی مرضی. بھائی وہ دعائیں بھی اللہ کے حکم سے ہی قبول ہوتی ہیں. تو پھر بعض لوگوں نے، بعض دوستوں نے، احباب نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی اچھا اگر ہم جن کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جائیں تو پھر کس الفاظ میں، کن الفاظ کے ساتھ تعزیت کریں؟ تو بھائی نہایت اختصار کے ساتھ میں چند باتیں عرض کر دوں، پھر بات کو ختم کر دوں. پہلے تو یہ سمجھنے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من عزا مصابا فله مثل اجره او كما قال، کہ جو شخص کسی تکلیف زدہ انسان کے پاس جا کر، مصیبت زدہ انسان کے پاس جا کر اس سے تعزیت کرتا ہے تو جتنا اجر اس تکلیف پر صبر کرنے والے کو ہو رہا ہے اتنا ہی اجر اس تعزیت کرنے والے کو بھی ہوتا ہے. اتنا اجر ہے کسی مصیبت زدہ سے جا کر 2 لفظ تسلی کے بول دینا. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ تعزیت کا مقصد دوسرے کی مصیبت زدہ کی دل جوئی کرنا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو بڑھانا نہیں ہوتا. وہ تو ہے بھائی، اس کی تکلیف کو بڑھانا نہیں ہوتا. مصیبت زدہ کی دل جوئی کرنا ہے کہ بھئی آپ پر یہ مشکل ہے، یہ کوئی بات نہیں، اللہ آسانی فرمائے، کوئی نہیں اللہ رحم کا معاملہ فرمائے، کوئی نہیں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. اس حوالے سے پھر میں اگر گفتگو کروں گا تو تقریر بڑی لمبی ہو جائے گی، جس طرح میں جانا نہیں چاہ رہا. ہمارے یہاں بڑی ہی ایک یہ مصیبت ہے، بڑا ہی یہ عذاب ہے. کوئی اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی فوت، بھائی زندگی موت تو سب کے ساتھ ہے نا. آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے. آج ہم دوسروں کی تعزیت کرتے ہیں، کل کو کوئی ہمارے گھر والوں سے ہماری تعزیت کرنے کے لیے آئے گا. ہے کہ نہیں ایسا؟ اس پر ایمان تو ہے نا. تو بھائی تربیت اور ماحول گھر کی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو انسان ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے ہم وقت تیار ہو. اچھا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے تو برا وقت بھی کبھی بھی آ سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ تربیت گھروں کے اندر ہونی چاہیے. خواتین کو اتنا مضبوط بنا دینا چاہیے، خاص طور پہ اپنی اولاد کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے اور ان کی ذہنی ایسی قوت اور انہیں ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ کوئی مصیبت آنے پر کوئی واقعہ نہ کریں. یہ کیوں آپ کو بتلا رہا ہوں؟ یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المیت یعذب ببکاء اہلہ. جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال اس پر رونا پٹنا مچا رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس میت کو اس رونے پٹنے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے. تکلیف سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ تکلیف سے بچنا ہے تو اولاد کو سمجھائیں، اولاد کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں. بھائی مشکل آ جائے تو پہلی دفعہ میں ایک جملہ کیا بولنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ ایسا سکون دیں گے کہ ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی کے پاس تعزیت کے لیے جائیں تو بھائی لفظ کیا بولے. اس کا میں نے ایک جملہ آپ کو بتا دیا کہ بھائی اصل مقصد اگلے کی تکلیف کو بڑھانا نہیں ہوتا، اس کو تسلی دینا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام جب تعزیت کے لیے نہیں جاتے تو کیا فرماتے ہیں؟ ان للہ تعالی ما اعطى ولہ ما اخذ. بھائی جو کچھ دیا وہ بھی کس کا تھا؟ بھائی سب مل کے بولیں اللہ کا. اور جو کچھ لے لیا وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا. اعظم اللہ اجرا کا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے، اللہ تمہاری میت کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور فرمائے. یہ الفاظ بولے جائیں تاکہ دوسرے کو تسلی بھی ہو. یہ جائے کہ اس کو جا کے گلے لگا کر اور چیخنا چلانا اور رونا پٹنا شروع کر دیا جائے. یہ آج ہی میں نے اپنے دوستوں کو واٹس ایپ پر ایک حدیث بھیجی ہے جس کا مفہوم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی 2 باتیں ایسی ہیں جن کو لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے. فرمایا پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا نوحہ کرنا، ماتم کرنا، رونا پٹنا، چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے چہرے کو نوچنا. فرمایا یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں. حضور علیہ السلام نے اتنی شدید وعید بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ یہ جو عورتیں چیختی چلاتی ہیں نا کسی کے مرنے کے اوپر، بھائی آج کا یہ بیان اپنی خواتین کو ضرور سنوائیے گا. جس کو واٹس ایپ پر میں بھیجوں گا اپنے گھروں کی خواتین کو ضرور سنوائے. فرمایا کہ یہ جو عورتیں چیختی ہیں نا، چلاتی ہیں
کسی کے مرنے کے اوپر وویلا مچاتی ہیں، بین کر دی ہیں. فرمایا کہ کل قیامت والے دن ان کو کھجلی والا لباس پہنایا جائے گا. کھجلی تو قیامت کی ہولناکی کم ہوگی جو اوپر سے کھجلی والا لباس پہنا دیا جائے. یہ تو صرف ایک روایت آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت کی طرح ماتم کرے، نوحہ کرے، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی تعزیت کا مقصد دوسرے کی دلجوئی اور تسلی کرنا ہوتا ہے، اس کے غم کو بڑھانا نہیں ہوتا. باقی گزارشات بشرط زندگی انشاءاللہ آئندہ نشست میں. تو آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین.